ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے ضرور رہ گیا تھا اور اچھا ہوا آپ نے یاد دلا دیا۔ آب مستعمل کی تعریف کے تعلق سے میں نے کسی ویڈیو میں وضو کے بیان میں شاید بتایا ہوگا کہ پھر کبھی بتاؤں گا۔ آب مستعمل مطلب آسان زبان میں سمجھیں کہ وہ پانی کہ جس سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتا، کس طرح کون سا ہوتا ہے اور وہ پانی کس طرح بنتا ہے، اور واپس اس کو وضو اور غسل کے قابل بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کو کیونکہ مستعمل لفظ تو سب سمجھیں گے نہیں، بہت سارے چینل پہ ایسے بھی لوگ ہیں جو نیو مسلم ہیں، تو ان کے لیے آسان یہ کہ استعمال شدہ پانی کہ جو پانی جس سے وضو غسل نہیں ہوگا اس کو آب مستعمل کہتے ہیں۔ تو یہ پانی وہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شخص کہ جس پہ یا تو وضو فرض ہو یا پھر غسل فرض ہو، یعنی پاک تو ہے لیکن اس کا وضو نہیں ہے، یا پھر وہ شخص ناپاک ہے۔ تو اگر ایسے کسی شخص مرد ہو یا عورت، ان میں سے کوئی ایسا جسم کا حصہ پانی میں اگر چلا گیا جیسے وضو کے لوٹے میں یا بالٹی میں، تو وہ پانی قابل وضو اور قابل غسل نہیں رہتا۔ یعنی کسی شخص کا ہاتھ، ناخن، انگلی بالٹی وغیرہ کے پانی میں اگر ٹچ ہو گئی تو ایسی صورت میں اس سے وضو غسل نہیں ہوگا، اور اس کو ہی استعمال شدہ پانی کہتے ہیں، یعنی وہ پانی پاک تو ہے مگر اس سے وضو غسل نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر کسی کا ہاتھ گیا اور ہاتھ جانے سے پہلے اس شخص نے ہاتھ کو دھو رکھا ہے تو ایسی صورت میں وہ پانی وضو کے قابل رہتا ہے۔ یا پھر کسی شخص کا وضو ہوا ہے اور اس نے دوبارہ جو اس میں ہاتھ ڈالا وہ کوئی ثواب کا کام نہیں تھا، بلکہ ویسے ہی اس نے ڈونگا وغیرہ نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا یا دھوکے سے اس کا ہاتھ پانی میں ڈل گیا اور اس شخص کا وضو ہوا تھا، تو ایسی صورت میں وہ پانی قابل وضو رہے گا اور غسل کے قابل بھی رہے گا۔ اس کو میں تھوڑا اور آسان سمجھانے کی کوشش کروں کہ جو چیز انسان کے بدن میں وضو میں یا پھر غسل میں دھونا ضروری ہے، اگر وہ شخص اس چیز کو اس نے اس چیز کو دھویا ہوا ہے، اور چاہے اس کا وضو ہو یا نہ ہو، غسل ہو یا نہ ہو، اگر دھونے کے بعد اس بالٹی میں یا وضو کے لوٹے میں اس کا ہاتھ پڑا اور وہ حصہ پڑا کہ جو دھلا ہوا تھا، تو ایسی صورت میں اس وضو پانی پر کوئی فرق نہیں آئے گا، اس سے وضو غسل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کا وضو تو نہیں ہوا لیکن اس نے گٹوں تک ہاتھ اپنے جو ہے سادے پانی میں دھو لیے۔ اب کیونکہ اس نے اپنے ہاتھ دھو لیے، تو اگر یہ شخص پاک تھا یا ناپاک تھا، دونوں صورتوں میں اگر اس نے ہاتھ دھو لیے تو وضو غسل میں وہ چیز تو دھونا ضروری ہے۔ اگر بندے نے وہ دھو کر بالٹی میں ڈال دیا ہاتھ تو پھر پانی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہٰذا اگر شخص ناپاک بھی ہے اور اس کو جتنا ہاتھ پانی میں ڈالنے کی ضرورت ہے، مثلا یہ کہ پانی کا جو جگ ہوتا ہے، مگا ہوتا ہے، اگر وہ بالٹی کے اندر چلا گیا یا پھر کسی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے وہ مگے کو نکال سکے، تو ایسی صورت میں وہ پہلے اتنا ہاتھ دھو لے کہ جتنا اس کو اندیشہ ہو کہ یہ بالٹی میں جانے کا اس میں جانے کی ضرورت ہے۔ مثلا یہ کہ اگر کسی نے یہ کوہنی تک ہاتھ دھو لیا اور یہ شخص ناپاک ہو یا بے وضو ہو، دونوں ہی صورتوں میں کوہنی تک ہاتھ دھونے کے بعد اگر یہ اس سے نیچے پانی میں ہاتھ ڈالے گا تو ایسی صورت میں اس پانی پہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لہٰذا یہ مسئلہ بہت بالکل وضاحت کے ساتھ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس میں پاکی اور ناپاکی کی کوئی قید نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کا وضو ہوا ہے یا پھر اس شخص کا وضو تو نہیں ہوا لیکن غسل ہوا ہے، وہ آدمی پاک ہے، تو اگر وہ شخص بھی ہاتھ دھو کر ڈالے گا تو پانی استعمال کے قابل ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں، کہ ایک وہ کہ جس سے پانی، صورت یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے بے وضو اور بے غسل دونوں آدمیوں نے کسی پانی میں ہاتھ ڈالا، وہ پانی وضو کے قابل نہیں رہے گا، غسل کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ ٹھیک اسی طرح اگر کسی نے ہاتھ دھو کر ڈالا، اب چاہے وہ بے وضو ہو یا ناپاک آدمی ہو، دونوں صورتوں میں اس پہ پانی پہ کوئی خاص فرق نہیں آئے گا۔ اچھا، ہاتھ دھونے کے بعد یا وضو جس شخص کا ہے، وضو کے بعد اگر کوئی شخص اس میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس میں بھی ایک صورت یہ ہوتی ہے پانی کے استعمال شدہ ہونے کی، کہ اگر اس کا دوبارہ ہاتھ ڈالنا کسی ثواب کے لیے تھا یا کسی ایسے نیک کام کے لیے تھا جس میں ثواب ملتا ہو، تو ایسی صورت میں یہ پانی پھر سے استعمال شدہ ہو جائے گا۔ مثلا یہ کہ کسی شخص کا وضو تو ہوا ہے، تو وضو ہوا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اس کا یہ ہاتھ دھلا ہوا ہے وضو میں، کیونکہ جب اس کا وضو ویلڈ ہے تو ابھی اس کا ہاتھ یہ دھلا ہوا مانا جائے گا، تو یہ پانی میں اگر ڈل جائے دھوکے میں یا مگا وغیرہ نکالنے کے لیے تو یہ پانی خراب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اسی وضو والے شخص نے دوبارہ وضو کرنے کی نیت سے اس میں ہاتھ ڈال دیا
تو کیونکہ اب اس کی نیت پھر سے وضو کی ہوئی تو ثواب پانے کی ہوئی، تو عبادت کے تعلق سے پھر اس نے جو ہاتھ یہ ڈالا ہے تو پھر اس کا پانی یہ دوبارہ سے مستعمل ہو جائے گا، یعنی یہ پھر وضو غسل کے قابل نہیں رہے گا چاہے یہ شخص وضو والا ہو۔ اسی طرح کسی شخص نے وضو کیا، یعنی اس کا وضو تھا، نماز پڑھ کے آیا، اب اس نے کھانا کھانے کے لیے جو سنت ہوتا ہے ہاتھ دھونا، جس کو کھانے کا وضو کہتے ہیں، اگر اس نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ میرا تو وضو ہے، میں پانی میں ہاتھ ڈال سکتا ہوں، لہٰذا اس نے کھانے کے لیے ہاتھ دھونے کی نیت سے پانی میں ہاتھ ڈال دیے، تو پھر یہ پانی استعمال کے قابل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا دوبارہ یہ ہاتھ ڈالنا پھر سے ثواب پانے کی نیت سے تھا، کھانے سے پہلے وضو کی جو سنت ہے اس کی نیت سے تھا۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص وضو والا بھی ہاتھ دھونے کے باوجود پھر دوبارہ کسی ثواب کی نیت سے یا پھر دوبارہ وضو کی نیت سے ہی دوبارہ ہاتھ ڈالے گا تو پھر وہ پانی قابل استعمال وضو غسل میں نہیں لیا جا سکتا۔ ایک چیز یاد رکھنی چاہیے، جو پانی مستعمل ہوتا ہے کہ جس سے وضو غسل نہیں ہوتا، وہ پانی صرف قابل وضو اور قابل غسل نہیں رہتا، مگر یہ پانی ناپاک نہیں ہوتا بلکہ یہ پانی پاک ہوتا ہے، اور اس کو واپس پاک کرنے کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں وہ سب سے ضروری یہ ہے، جیسا کہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی نے بہار شریعت میں اور فتح رضویہ شریف کے اندر بھی ہے کہ یعنی صاف پانی اس مستعمل پانی میں ملا دیا جائے اور یہ صاف پانی کی تعداد زیادہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ پانی واپس آپ کے استعمال کے قابل ہو جائے گا۔ مثلا یہ کہ کسی کے بالٹی کے اندر 2 لوٹے پانی تھا اور کسی کا اس کے اندر ہاتھ ڈل گیا دھوکے سے، اب یہ 2 لوٹے پانی وضو غسل کے قابل نہیں رہا، اگر اس میں صاف پانی 3 لوٹے ملا دیے جائیں تو ایسی صورت میں یہ 5 لوٹے ہو جائیں گے، تو غالب پانی جو رہے گا یعنی زیادہ تعداد کا پانی رہے گا وہ پاک رہے گا، کم تعداد کا پانی رہے گا وہ استعمال والا رہے گا، تو جب یہ زیادہ پانی ملے گا تو یہ پاک ہو جائے گا۔ اسی قاعدے سے آپ ایک مسئلہ اور بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ غسل کرتے ہیں تو جسم سے اترے ہوئے قطرات جو ہے بالٹی میں غسل کی پڑتے ہیں، تو اسی طرح بہار شریعت کے اندر لکھا ہے کہ اگر وضو غسل سے جسم سے جو پانی اترتا ہے وہ پانی سے دوبارہ وضو غسل نہیں ہو سکتا مگر وہ پانی پاک ہے، تو لہٰذا اگر یہ واپس بالٹی کے اندر جاتا ہے تو اس پانی کو ناپاک نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ 2-4 چھینٹیں جب بالٹی میں جائیں گی اور ایک پورا صاف پانی بالٹی بھری ہوئی جو رکھی ہے تو یہ 5 کچھ چھینٹیں یہ اس بالٹی کے پانی سے زیادہ نہیں ہوتی، تو زیادہ پانی جو ہوتا ہے حکم اس کا ہوتا ہے، اگر پاک اور ناپاک میں پاک زیادہ پانی ہے ناپاک کم ہے تو ایسی صورت میں وہ پانی پاک مانا جائے گا، لہٰذا جسم سے وضو غسل کے دوران اترا ہوا پانی اگر بالٹی میں جاتا ہے تو بالٹی کے پانی کو وہ خراب نہیں کرے گا، مگر پھر بھی اس سے احتیاط ضرور کرنی چاہیے، یعنی بالٹی کو اونچائی پہ رکھے کہ اس میں چھینٹیں نہ جائیں۔ تو یہ تھا اس پانی کو پاک کرنے کا طریقہ کہ اگر بالفرض کسی کا ہاتھ پڑ گیا، اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جیسے دھوکے میں کسی نے بالٹی کے اندر پانی میں ہاتھ ڈال دیا، اب اس کو واپس استعمال کرنے کے قابل بنانا لوگوں کو نہیں آتا تو وہ اس پانی کو جو ہے اسراف کرتے ہیں، یعنی اس کو بہا دیتے ہیں، اور یہ سخت گناہ ہے کہ پانی کا اسراف بھی یہ حرام ہے، لہٰذا کرنا یہ چاہیے کہ جتنے پانی میں ہاتھ ڈلا ہے اس کی تعداد سے تھوڑا زیادہ پانی اس میں ڈال دیں، مطلب یہ کہ 2 لوٹے پانی اگر آپ کو اندازہ ہے کہ اس میں 2 لوٹے پانی ہوگا تو 3-4 لوٹے اس میں اور ڈال دیں، تو ایسی صورت میں وہ پانی جو ہے واپس استعمال کے قابل ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا ہے کہ پوری ایک بھری ہوئی بالٹی ہے اور اس میں ہاتھ ڈل گیا، اب بالٹی میں تو پانی نہیں آ سکتا، تو اس بالٹی کے آدھا پانی کسی دوسری بالٹی میں کر لیں اور پھر اس دونوں بالٹیوں کو مکمل بھر لیں گے تو دونوں پاک ہو جائیں گے، واپس اس سے وضو بھی ہو جائے گا غسل بھی ہو جائے گا۔ اب بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ اگر اس طرح ہاتھ ڈالنے سے بے وضو آدمی کا اگر ہاتھ چلا جائے پانی میں، وہ پانی سے وضو غسل نہیں ہوگا، تو مسجد کے اندر بھی بہت سارے حوض ایسے ہوتے ہیں جہاں بہت ساری عوام بیٹھ کے وضو کر رہی ہوتی ہے، تو اس میں تو سب جنے ہاتھ ڈال کے ہی وضو کرتے ہیں، یعنی وضو کرنے کا ایک بہت بڑا سا تالاب چھوٹا سا بنا ہوتا ہے، تو اس میں لوگ وضو کرتے ہیں ہاتھ ڈال کے، تو وہ پانی کیسے استعمال شدہ ہوتا ہے؟ تو مستعمل پانی جو ہوتا ہے وہ قلیل پانی ہوتا ہے، اور یہ جو حوض کا پانی ہوتا ہے یہ کثیر کے حکم میں آتا ہے، یعنی یہ کہ اگر 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا اگر کوئی حوض ہے، یعنی ایسا کوئی ٹینک بنا ہوا ہے کہ جو 10 ہاتھ لمبا ہو 10 ہاتھ چوڑا ہو، تو ایسی صورت میں اس میں ہاتھ ڈالنے سے پانی وہ استعمال شدہ نہیں ہوتا، اس کا جو استعمال اس کا مانا جائے گا، یا یہ بے وضو اور بے غسل والا شخص اگر اس میں ہاتھ ڈالے گا تو بھی اس سے وضو غسل ہو جائے گا، مگر یہ کہ اس پانی کا استعمال جب نہیں ہوگا جب اس کے اندر اس کا ذائقے میں تبدیلی، اس کے رنگ میں تبدیلی، اس کی مہک میں تبدیلی نہ آ جائے، یعنی کوئی چیز اس میں اتنی مکس نہ کر دی جائے کہ اس کا رنگ بو اور ذائقہ وغیرہ بدل جائے، یہ پانی استعمال کے لائق مانا جائے گا۔
اب 10 ہاتھ لمبے چوڑے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی آپ یہ چیز سنیں گے شریعت میں کہ 1 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ لمبا، جیسے امامے کا سائز ہے کہ 12 ہاتھ کا ہونا چاہیے، حوض 10 ہاتھ کا ہونا چاہیے، تو یہاں ہاتھ سے مراد ہوتا ہے بیچ کی انگلی سے لے کر کوہنی تک۔ یعنی شریعت میں جہاں بھی آپ لمبائی کا ذکر سنیں گے فقہی کتابوں میں کہ یہ چیز 10 ہاتھ بڑی ہو، 5 ہاتھ چوڑی ہو، یا قبر اتنے ہاتھ لمبی ہو، تو وہاں ہمیشہ ہاتھ کا مطلب ہوتا ہے بیچ کی انگلی کے سرے سے لے کر اور کوہنی تک، اس کو ہاتھ کہتے ہیں شریعت میں، نہ کہ یہاں سے لے کر کندھے تک۔ تو اتنا لمبا اگر 10 ہاتھ تک یہ لمبائی ہے کسی حوض کی اور 10 ہاتھ تک چوڑائی ہے، مطلب یہ ہے کہ کل ملا کے 100 ہونا چاہیے۔ لمبائی اور چوڑائی کو اگر گنا کریں تو 100 آنا چاہیے۔ اگر کوئی اتنا لمبا چوڑا حوض ہے تو اس میں وضو غسل جو ہے ہو جائے گا، ایسے میں ہاتھ ڈالنے سے ناپاک نہیں ہوگا۔ اب چاہے کوئی 25 ہاتھ لمبا ہو اور 4 ہاتھ چوڑا ہو تو 25 چوک 100 بھی ہو گیا، اس کا لمبائی چوڑائی ملا کے تو بھی اس میں ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر 20 ہاتھ لمبا ہو اور 5 ہاتھ چوڑا ہو تو 20 پنجے 100، چاہے 10 ہو یا پھر 20 اور 5 ہو لمبائی چوڑائی، تو اس حساب سے 100 ہو جائے گا، تب بھی ایسی صورت میں وہ پانی سے وضو ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز کا خصوصاً اسلامی بہنوں کو سردیوں کے موسم میں، کیونکہ آنے والا ہے جلد، زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ پانی کو یہ چیک کرنے کے لیے کہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے ہاتھ ڈال کے یا انگلی ڈال کے بہت سے لوگ چیک کرتے ہیں، یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ اگر انہوں نے ہاتھ نہیں دھویا اور انہوں نے اسی طرح اس میں ہاتھ ڈال کے چیک کرا تو پھر وہ پانی جو بالٹی ہے وہ پانی ہے تو پاک، لیکن اس سے وضو غسل نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے بے وضو نے ہاتھ ڈالا تو اس کا یہ ہاتھ وضو اس کا اتر گیا، یا پھر یہ سمجھے ناپاک تھا تو اس کا غسل بھی اتر گیا اس ہاتھ کا، تو ایسی صورت میں اس سے وضو غسل نہیں ہوگا۔ تو یہ آب مستعمل ہوتا ہے، استعمال شدہ پانی، اور اس کو کس طرح قابل بنایا جائے وہ بھی میں نے بتا دیا کہ جتنا پانی میں آپ کا ہاتھ ڈالا اس سے تھوڑا زیادہ اس میں ملا دیں۔ اس کا دوسرے طریقہ کار اور بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک چھور سے یعنی اوپر سے ٹنکی چلا کے پانی کھول دیں اس بالٹی میں اور کوئی دوسرے سرے سے پانی نکال دیں، تو ایسی صورت میں بھی وہ پانی پاک ہو جائے گا، لیکن اس سے پانی کے زیادہ بہہ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اور عام آدمی اس میں اندازہ بھی نہیں لگا پائے گا، حالانکہ جب غالب گمان دل میں اطمینان آ جائے کہ پانی ناپاک نکل گیا ہوگا، پاک ہو جائے گا، لیکن اس سے زیادہ وسوسوں کا بھی اندیشہ رہتا ہے اور زیادہ پانی بہنے کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ لہٰذا احتیاط یہ ہے کہ جتنا پانی ہو اس میں اس سے تھوڑا زیادہ ملایا جائے، اس پانی کو واپس استعمال کے قابل کر لیا جائے، اور اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ کوئی بھی شخص پاک ہو یا ناپاک ہو بے دھلا ہاتھ بالٹی میں نہ ڈالے، اگر ہاتھ دھو کے ڈالے گا پاک اور ناپاک دونوں کا چل جائے گا۔ اس میں حیض والی عورت کا مسائل تھوڑے سے الگ ہیں، لیکن اس کو میں ابھی بیان کروں گا نہیں، بس یہ سمجھ لے کہ اگر حیض والی عورت نے ہاتھ ڈال دیا یعنی جو ناپاک تھی بالٹی کے اندر، تو ایسی صورت میں وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ تو یہ حیض والی عورت نہیں ہے، ناپاک سے مراد میری وہ ہے کہ جن پہ وضو غسل فرض ہے، نہ کہ وہ کہ جو حائضہ ہیں۔ حائضہ اگر ہے اور اس نے ہاتھ ڈالا تو پھر وہ پانی وضو کے قابل رہے گا، حیض والی کے ہاتھ ڈالنے سے اس کا وضو غسل نہیں اترے گا۔ مسئلہ اسی لیے بتا رہا ہوں کہ شاید ناپاکی سے آپ یہ سمجھے کہ حیض والی بھی ڈالے گی تو ہوگا، تو حیض والی ڈالے تو پھر وہ پانی بالکل صحیح ہے، اس میں وضو اور غسل دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار بنایا